أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ احزاب تو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیات 55 تا 58 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت نمبر 55 کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر کوئی مضائقہ نہیں کہ اپنے باپوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، اپنی مسلم خواتین اور کنیزوں سے پردہ نہ کرنے میں اور اللہ کا خوف کریں. اللہ یقیناً ہر چیز پر گواہ ہے. ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درج ذیل آیات افراد کے لیے پردہ کرنا لازم نہیں ہے، یہ بتایا گیا ہے. اور مزید تشریح کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی تشریح بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ پردہ جو ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے، اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہے کہ ان کے مرتبے کے لحاظ سے ان کے لیے یہ حکم بھی لازمی ہے. آیت نمبر 56 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس کے فرشتے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مربوط احکام بیان فرمائے گئے تھے. امت کو وہ آداب بھی بیان کیے گئے جو آپ کے ساتھ بجا لانا چاہیے، اور ان باتوں کی بھی نشاندہی فرمائی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی. اس کے بعد امت اسلام کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قابل توجہ بات یہ ہے کہ امت کو درود کا حکم دینے سے پہلے فرمایا اللہ فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، اور ساتھ ہی اس میں درود کی اہمیت کا بھی بیان ہے کہ یہ وہ اہم کام ہے جسے خود اللہ تعالیٰ اور فرشتے انجام دیتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سورہ انشراح جس کا نشان 94 ہے، اس کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام کاظم علیہ السلام سے صلوات کے بارے میں سوال ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ صلوات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فرشتوں کی طرف سے پاکیزگی کا اظہار اور لوگوں کی طرف سے دعا ہے. یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے مومن جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے حق میں کی گئی دعا کو زیادہ پسند فرماتا ہے. حدیث نبوی ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، پس جو چاہے کم درود بھیجے، جو چاہے زیادہ. یہ اصول کافی کی دوسری جلد میں حدیث موجود ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں اس حدیث نبوی کی تشریح موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب نبی کا ذکر ہو تو کثرت سے ان پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص نبی پر ایک بار درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی 1000 صفوں میں
اس پر 1000 درود بھیجتا ہے، اور اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود بھیجنے پر تمام مخلوقات بھی درود بھیجیں گی۔ یہ اصول کافی کی جلدوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، آئے کہ آخر میں جو یہ ہے کہ وسلم تسلیما، یعنی اپنے نبی و درود کے ساتھ سلام بھی بھیجو۔ سلام کے دو معنی بیان ہوئے ہیں، ایک یہ کہ سلام بمعنی تسلیم و اطاعت ہے، یعنی ان پر درود بھیجو اور ہر حکم کو تسلیم کرو۔ دوسرا کہ سلام بمعنی سلامتی ہو، یعنی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور ہر نقص سے سلامتی کا اظہار کرو۔ اس میں شان رسالت کی عظمت و بلندی کا اظہار ہے۔ ان دونوں معنوں میں کوئی تصادم نہیں ہے بلکہ قابل جمع۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں اپنی 1/3 صلوات بلکہ آدھی بلکہ پوری آپ کے لیے مختص کرتا ہوں، تو مجھے کیا اجر ملے گا؟ فرمایا، پھر تیری دنیا و آخرت کی تمام ضرورتوں کے لیے یہی کافی ہے۔ یہی حدیث کچھ فرق کے ساتھ مسند احمد بن حنبل کی جلد 5 میں بھی مذکور ہے۔ دوسری حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود سے زیادہ کسی عمل کا وزن نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، مجھ پر اور میرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نفاق کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اصول کافی کی جلدوں میں ہے۔ درود کے الفاظ جب اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج کا حکم آیا تو ان کا طریقہ بھی بیان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب پر درود بھیجنے کا حکم آیا تو یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہونا قدرتی امر تھا کہ درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر اصحاب نے سوال کیا۔ اس غرض سے سوال کیا جاتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کا جو جواب ارشاد فرمائیں اس پر مخاطبین اولین بھی عمل کریں اور قیامت تک آنے والی امت کے افراد بھی عمل کریں۔ آئندہ صفحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اور امت کا عمل آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ علامہ محسن نجفی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حدیث 3 طریقے سے روایت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ کچھ اصحاب بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں، تو اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم آپ پر کیسے سلام کریں، تو آپ نے فرمایا اس طرح کہو، اور اس کے بعد پھر اللہم صل علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، جلد 4 میں، حدیث کا نمبر ہے 3370، اور دوسری طریقے سے بھی دوسری کتابوں میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، جیسے ابن ابی لیلہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ چیز موجود ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ روایت ہے صحیح بخاری میں، اور اس طریق سے مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اور ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد میں روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ نسائی نے اپنی سنن میں 3 طریقوں سے روایت کیا۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سنن نسائی میں ہے۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری کی صحیح روایت، یہ حدیث وہ کہتے ہیں کہ 3 طریقوں سے روایت کی گئی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں، ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو بشیر بن سعد نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، تو ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے سوچا کاش یہ سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، والسلام کما علمتم۔ اس کی صحیح سند ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے اپنی سنن نمبر 980 میں عبداللہ بن مسلمہ القانبی سے روایت کیا ہے۔
اس طرح پوری سندیں ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے 3 طریقے سے روایت کیا ہے۔ یہ مسند احمد حنبل میں موجود ہے، اس کے علاوہ صحیح مسلم میں، سنن دارمی میں، سنن ترمذی میں، مستدرک حاکم میں، سنن دارقطنی نے۔ یہ حدیث حاکم سے بھی روایت کی ہے، اور حاکم نے اس کو اپنے مستدرک میں بھی ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، ہم بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم آپ پر سلام کرنا چاہتے ہیں، اب کیسے کریں؟ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے یہ خواہش کی کہ سوال کرنے والے نے سوال ہی نہ کیا ہوتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ پر درود پڑھو تو کہو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حدیث مبارکہ کو حاکم نیشابوری نے سنن حدیث ابو داود میں بھی لکھا ہے، اور محمد بن اسحاق کی سند سے بیان کیا ہے۔ اس طرح ابو سعید الخدری کی صحیح روایت یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ پر سلام کرنے کا طریقہ تو معلوم ہوا، لیکن آپ پر ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ مسند احمد نے بھی سنن نسائی میں ذکر کیا۔ اس روایت کے پہلے جملے میں دیگر روایتوں کے بخلاف آل کا ذکر نہیں ہے، چونکہ دوسرے جملے میں آل کا ذکر ہے، لہذا قرین واقعی یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ آل راوی سے ساقط ہو گیا ہے، جیسے کہ ابن حجر نے فتح الباری میں یہی موقف اختیار کیا ہے۔ ابو ہریرہ کی صحیح روایت کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے درود بھیجیں؟ تو فرمائے، اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے۔ اسی مجموع الزوائد میں حیثمی نے کہا ہے، اس حدیث کو البزار نے روایت کیا ہے، اور اس کے صحیح راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں، اور ملاحظہ ہو مجموع الزوائد باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن القیم الجوزیہ نے اس حدیث کو ابو ہریرہ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو فرمایا، کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید والسلام کما قد علمتم۔ ابن القیم نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ سند بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ اس طرح الافہام میں بھی ہے، طلحہ بن عبید اللہ کی روایت بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مسند احمد حنبل میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح دوسری اسناد کے ساتھ اسی درود کو نقل کیا گیا ہے۔ خارجہ بن زید انصاری کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ تو فرمایا، صلو واجتہدوا ثم قولوا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مسند احمد میں بھی ہے، اور تاریخ الکبیر للبخاری میں بھی ہے، المعرفۃ و تاریخ للفصوی میں بھی ہے۔ اس طرح اور راویوں نے بھی یہ لکھا ہے، جیسے زید بن خارجہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر سلام کا طریقہ جان لیا ہے، لہذا درود کس طرح پڑھیں تو یہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو اور کہو، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ اسے نسائی نے اپنی سنن حدیث نے مسند میں 199 میں عثمان بن حکیم کی سند سے، اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں حدیث
5153 میں ابو خلیفہ سے نقل کیا ہے۔ گویا سنن نسائی نے لکھا ہے، بریدہ الخزائی کی معتبر روایت کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم آپ پر سلام کس طرح بھیجیں، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی محمد و آل محمد کما جعلتها علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مسند احمد میں، اور اس کی سند یہ ہے کہ حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا اسماعیل عن ابی داؤد العامی عن بریدہ الخزائی۔ گویا کہ اکثر راویوں نے یہی درود لکھا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کی ظاہر مزید تشریح ہے جس کو تفاسیر کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 57 کی طرف اب ہم آتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت دینا جو شان الہی میں گستاخی ہے، جیسے اللہ کے لیے فرزند کا قائل ہونا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اذیت نہیں ہوتی تاہم شان الہی کے منافی ہونے کی وجہ سے اسے اذیت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کی شان اس بات سے اعلیٰ و ارفع ہے، اللہ کی شان اس بات سے اعلیٰ و ارفع ہے کہ کوئی اسے اذیت پہنچا سکے۔ یہاں اللہ کو اذیت کا ذکر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت اللہ کی اذیت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کے بارے میں تفصیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اذیت کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ علیہ السلام کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ آیت کا آخر حصہ ہے جس میں لعنت کو بتایا گیا ہے کہ لعنت کا مطلب رحمت خدا سے دور ہونا ہے، دنیا میں حق کا راستہ نہ پانا لعنت ہے۔ جیسے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ واصمہم واعمی ابصارہم۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 47 نمبر کا سورہ قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، لہذا انہیں بہرا کر دیا گیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا ہے، اور آخرت میں لعنت کا مطلب عذاب میں مبتلا ہو جانا ہے۔ آیت نمبر 58 کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ناکردہ گناہ پر اذیت دیتے ہیں پس انہوں نے بہتان اور صغیر گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ مومن کو اذیت دینا خواہ زبان سے ہو یا عمل سے گناہ کبیرہ ہے۔ ناکردہ گناہ کی نسبت دے کر اذیت دینا، بہتان تراشی کرنا، ایسے گناہ سے جن کے گناہ ہونے میں کسی قسم کا ابہام نہیں بلکہ مبین واضح اور صغیر گناہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے مومن کی حرمت بیان فرمائی کہ مومن کا وقار مجروح کرنا اور اس پر ناکردہ گناہ کا جھوٹا الزام لگانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس میں ایک جھوٹ، دوسرا افتراء اور بہتان ہے، جن کا مرتکب حرمت مومن کو مجروح کرنے کا عند اللہ مجرم ہے۔ تقریباً ہر معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نیک لوگوں پر بہتان لگانے میں تحمل نہیں کرتے اور اس کا گناہ نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ اگر کوئی مومن یا مومنہ پر بہتان باندھے یا کوئی ایسی بات کرے جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آتش کے ایک ٹیلے پر اس گناہ سے نکلنے تک کھڑا رکھے گا۔ یہ الوسائل الشیعہ میں جلد 12 میں موجود ہے، جس کا نمبر ہے 287۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کی مملکت میں 5 حرمتیں ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، کتاب اللہ عز و جل کی حرمت، کعبے کی حرمت اور مومن کی حرمت۔ یہ اصول کافی کی جلد 8 صفحہ 107 پر موجود ہے۔ گویا مومن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے۔ خدا ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔